یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ کوئی جنات یا غیر انسانی مخلوق نہیں بلکہ انسان ہی ہیں، لیکن ان کی شکل و صورت عام انسانوں سے کچھ مختلف بیان کی گئی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ قد میں چھوٹے، چہرے لمبے پتلے نہیں بلکہ پھیلاؤ والے، آنکھیں چھوٹی اور رنگ سرخ سا ہوگا۔ ان کی تعداد بے شمار ہوگی۔ وہ تیزی سے چلنے والے، جنگ کرنے والے اور سخت بدفعلی کرنے والے ہوں گے۔ ان کا مقصد صرف زمین میں فساد پھیلانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا، یعنی زمین پر ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان ان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین، یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں آیا ہے۔ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا واقعہ مذکور ہے، جس میں انہوں نے یاجوج ماجوج کے خلاف ایک زبردست دیوار تعمیر کی۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور قیامت کا وعدہ قریب آ جائے گا، یعنی ایک دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج دنیا بھر میں پھیل جائیں گے۔ میرے پیارے ناظرین، ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے۔ انہوں نے اللہ کی زمین میں عدل قائم کیا، مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور مظلوم قوموں کی مدد کی۔ جب وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں لوگ یاجوج ماجوج سے تنگ تھے، انہوں نے کہا، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، اے ذوالقرنین ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دیجئے۔ ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، تم میرا ساتھ دو، میں تمہارے لیے ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ پھر انہوں نے لوہے کو جمع کیا، پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر ایک عظیم دیوار کھڑی کر دی۔ یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ اسے توڑ سکیں۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ وہ دن بھر محنت کرتے ہیں، لیکن جب توڑنے کے قریب لگتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے، بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی کل کریں گے۔ لیکن جب اگلے دن واپس آتے ہیں تو دیوار دوبارہ اپنی پہلی حالت پر بحال ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ان کا سردار کہے گا، انشاءاللہ کل باقی توڑ لیں گے۔ اسی دن اللہ چاہے گا کہ دیوار اپنی جگہ ویسے ہی رہے۔ جب وہ اگلے دن واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ دیوار دوبارہ بند نہیں ہوئی۔ تب وہ اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے اور دنیا بھر میں پھیل جائیں گے۔ یاجوج ماجوج جب اس دنیا پر نکلیں گے تو دنیا میں خوف اور دہشت پھیل جائے گی۔ وہ دریاؤں اور تالابوں کا سارا پانی پی جائیں گے، کھیت اجاڑ دیں گے، زمین کو فساد اور ظلم سے بھر دیں گے۔ ایمان والے پہاڑوں اور محفوظ مقامات پر پناہ لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ دریا سے گزرے گا اور وہ پانی پی جائے گا۔ جب دوسرا گروہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا، یہاں کبھی پانی تھا۔ میرے پیارے ناظرین، جب ان کا ظلم اور فساد بڑھ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر ایک بیماری بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک دانہ یعنی زخم نکلے گا اور وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ یوں زمین
यूं ज़मीन में उनकी लाशों से भर जाएगी। इतनी बड़ी तादाद की लाशें ज़मीन पर सड़ने लगेगी और बदबू फैल जाएगी। लोग ईमान वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, ए ईसा, ए अल्लाह के नबी, ए रूहुल्लाह, अल्लाह से दुआ करें कि ये लाशें ज़मीन से हट जाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे, फिर अल्लाह ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊँटों की तरह लंबी होंगी। ये परिंदे याजूज माजूज की लाशों को उठाकर ज़मीन से बाहर फेंक देंगे। लेकिन मेरे प्यारे नाज़रीन, फिर भी ज़मीन पर बदबू ख़त्म नहीं होगी। ज़मीन पर बदबू और गंदगी बाकी रहेगी। लोग दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करने की गुजारिश करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, फिर अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा। इतनी बारिश का ज़मीन का कोई हिस्सा खुश्क न रहे। ये बारिश सारी ज़मीन को धो डालेगी और ज़मीन साफ़ और रोशन हो जाएगी। मेरे प्यारे नाज़रीन गिरामी, याजूज माजूज का वाक़या हमें ये सिखाता है कि चाहे इंसान कितने ही ताकतवर हो, असल ताकत अल्लाह के पास है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि क़यामत करीब है और असल तैयारी हमें अपनी आखिरत के लिए करनी है। आइए आज ही से नमाज कायम करें, गुनाहों से बचें और अल्लाह से सच्ची तौबा करें। अल्लाह ताला हमें ईमान पर कायम रखे, याजूज माजूज के फितने से हमें महफूज फरमाए और अपनी रहमत से जन्नत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।